تو ان اولیاء اللہ کو تم صرف مانتے ہو لیکن ان کو دل سے اپنایا نہیں، صرف مانتے ہو۔ یہ حلوے بانٹنا جانتے ہو، سرنی پہ فاتحے کرانا جانتے ہو، ان کے دربار میں جانا جانتے ہو، ہاتھ پھیلا کے مانگنا جانتے ہو، لیکن ان کو اپنانا نہیں جانتے ہو کہ ان کو اپنایا کیسے جائے، ان کے طریقہ کار کو اپنانا نہیں چاہتے ہو، طریقہ کار جو ہے، جو ان کا علم ہے، اس کو اپنانا نہیں چاہتے ہو۔ سرنی پہ فاتحے دلاؤ گے، ان کے نام کے حلوے کھاؤ گے، حلوے بانٹو گے، اور بڑی بڑی بول بچن ہانکو گے ساتھ میں کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم تو خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم سنی ہیں۔ اپنے الفاظ، اپنے لفظوں سے تم کہتے ہو کہ ہم ماننے والے ہیں، مانتے ہیں۔ اپنے الفاظ خود ہی تم نے اپنے سے چنا ہے کہ ہم مانتے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، لیکن اپنانے والے نہیں ہو۔ اپنے سے خود ہی بولا، اور تمہارے بولی کو میں تم پر پھینک رہا ہوں اور تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ تم نے اپنے الفاظ اپنے ہی بولا ہے، خود ہی بولا ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، غوث پاک کو ماننے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کو ماننے والے ہیں۔ لیکن جب پوچھا جائے گا تم لوگوں سے کہ کیا انہیں اپنایا بھی ہے، تو اپنایا کیا ہوتا ہے؟ اپنانا یہی ماننا ہی نہ ہوتا ہے، یہی کہو گے کیا ہوتا ہے اپنانا؟ پوچھا جائے گا کہ اپنایا بھی ہے، اپنا کر کے جو انہوں نے جو نقشہ، جو تعلیم، جو علم اپنا کر کے انہوں نے جو راستہ اختیار کر کے رب کو حاصل کر لیا، رب کو پا لیا، اور سرکار کی محفل میں آنے جانے کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا، وہ راستہ تم نے اپنایا ہے، تو پھر تم لوگوں کی پھٹ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہو کہ نہیں جی، وہ کہاں مہان ہستی، بڑے بڑے ہستیاں، ہم کہاں معمولی آدمی، ان کے جیسا ہم کہاں بن پائیں گے۔ یہی سوال، یہی الفاظ تمہارے لبوں پہ آئے گا۔ ارے اصل بات تو یہ ہے حقیقت کہ تم نے صرف مانا، ان کو اپنے منہ سے، اپنے الفاظوں سے بول دیا کہ ہم صرف مانتے ہیں، انہیں اپنایا نہیں۔ اپناتے تو تم ان کے طریقے کو بھی اپناتے، ماننے کے ساتھ اپنا بھی لیتے تو ان کے طریقے کو بھی اپناتے، ان کے راستے کو بھی اپناتے، جو تم نے اصل میں اپنایا نہیں۔ تو ماننے میں اور اپنانے میں فرق ہے۔ تو ماننے والا جو ہوتا ہے وہ خاک چھانتا رہتا ہے، اور جو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا لیتا ہے، ان کے طریقہ کار کو، ان کے راستوں کو، ان کے نقش قدم کو اپنا لیتا ہے، وہی انسان رب کی پاتا ہے، وہی انسان رب کو حاصل کر لیتا ہے، وہی انسان اس مرتبے پہ پہنچتا ہے جو مرتبے پہ وہ خود پہنچے۔ ماننے کے ساتھ جو انہیں اپنا لیتا ہے، ان کی تعلیم کو اپنا لیتا ہے۔ اور جب اپنانے والا تعلیم تم لوگوں کے بیچ کوئی گوہر شاہی جیسا مرد قلندر لے کر آتا ہے، اپنانے والا تعلیم تم لوگوں کے بیچ سرکار گوہر شاہی جیسا مرد قلندر لے کر آتا ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ لے کر آتا ہے، وہ تعلیم جو ماننے کے ساتھ اپنانے والا تعلیم کہ وہ اپنا کر رب کو حاصل کیا جا سکتا ہے، رب کو پایا جا سکتا ہے۔ جب وہ تعلیم تم لوگوں کے بیچ لے کر آتا ہے، تم لوگوں کو وہ تعلیم، علم ان کا دیتا ہے، تو تم اسے جھٹلا دیتے ہو، اس کو نام فتنہ دے دیتے ہو، اس کو شرک بتا دیتے ہو، اس کو گستاخ رسول بتا دیتے ہو، گستاخ ولی بتا دیتے ہو، کیونکہ تم نے رسول کو صرف مانا ہے، اس لیے تم کو وہ گستاخ نظر آئے گا، اپنایا نہیں ہے۔ تم نے ولی اللہ کو صرف مانا، ان کو اپنایا نہیں، اس لیے ان کی تعلیم گستاخی لگے گی، فتنہ ہی لگے گی۔ جب سرکار گوہر شاہی تم لوگوں کے بیچ ان لوگوں کی اللہ کے رسول اور ولی اللہ کی حقیقت، ان کی اندر کی باطنی تعلیم تم لوگوں کے بیچ پیش کرتے ہیں، تو تم اسے جھٹلاتے ہو۔ یہ سرکار گوہر شاہی نئی تعلیم لایا، نیا بات سکھا رہا ہے لوگوں کو، ماں جل استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، نئی باتیں سکھاتے ہیں،
کہتے ہو، نئی نئی تعلیم علم بتاتے ہیں، اپنی طرف سے لگا چڑھا کر کے نیا نیا علم لوگوں میں بیان کرتے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تم یہ بتاتے ہو نا، کہتے ہو کہ یہ شرک ہے، یہ فتنہ ہے ان کی تعلیم کو، اور یہ تعلیم کو تم شرک کا فتنہ بتاتے ہو۔ جو اولیاء اللہ سے نکالی ہوئی تعلیم، ان کا مین نچوڑ، مین تعلیم جو انہوں نے اپنایا، جو اس راستے پہ چل کر رب کو پایا، اس تعلیم کو حاصل کر کے، وہ تعلیم کو تم فتنہ اور شرک بتاتے ہو، اس کو تم سویکارتے نہیں، مانتے نہیں، جھٹلاتے ہو۔ تو یہ وہابی دیوبندی بھی وہی کام کرتا ہے نا، وہ کھلے عام ولی اللہ کو جھٹلاتا ہے، مردہ کہتا ہے نا، اور تم پردے کی آڑ میں، سنیت کی آڑ میں، اہل سنت والجماعت کی آڑ میں، بریلویت کی آڑ میں کہ ہم بریلوی ہیں، ہم سنی ہیں، اس کے آڑ میں بیٹھ کر کے تم ان ولی اللہ کے، ان کے باطنی تعلیم کو، ان کے طریقہ کار کو جھٹلاتے ہو اور شرک اور کفر بتاتے ہو۔ تو تم میں اور وہ وہابی دیوبندی میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اس لیے وہ بھی گمراہ اور تم بھی گمراہ۔ حق پر کون ہے؟ حق پر جو وہی ہے جو ان ولی اللہ کو مانتا بھی ہے اور ماننے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنائے ہوا بھی ہے، انہیں اپنا بھی لیا ہے، ان کے تعلیموں کو اپنا لیا ہے، ان کے نقش قدم کو، جو راستے پہ وہ چلتے ہیں، اسے اپنا لیا ہے۔ حق پر وہی ہے اور وہی رب سے واصل ہو رہا ہے، وہی رب کو پا رہا ہے، جو ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیم کو اپنایا ہے۔ تم جیسے وہابی دیوبندی دونوں بھائیوں کا یہ تال میل پوری زندگی قیامت تک جو ہے نا چلتا رہے گا، اسی طرح سے حجت، کیونکہ دونوں بھائیوں میں حجت چلتا رہے گا۔ تم دونوں ایک ہی تھالی کے چٹا بٹھا ہو اور دونوں بھائیوں دونوں لڑتے رہو گے سدا اور جب تک یہ رہتی دنیا تک تم لوگ لڑتے رہو گے، کیونکہ تم نے صرف ولی اللہ کو، رسول اللہ کو صرف مانا ہے، اپنایا نہیں ہے۔ ان کی اصل نچوڑ، ان کی اصل تعلیم کو تم نے جھٹلا دیا، اور یہ لوگ کھلے عام کھل کر وہابی دیوبندی ان کو جھٹلا دیا، ولی اللہ کو جھٹلا دیا، اور تم لوگوں نے ان کی باطنی تعلیم کو جھٹلا دیا۔ ارے ذرا سوچو نا، اپنے عقل لگاؤ نا، گھر میں دو بچے ہیں اور دونوں بچے میں سے ایک بچہ کہتا ہے کہ ہم اپنی امی ابو کو بہت مانتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں بھیا، ہم اپنی امی ابو کو مانتے بھی ہیں اور ان کے طریقہ کار کو اپناتے بھی ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، ایسے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، جو طریقہ ہمیں دیا ہے چوری نہ کرو، اس کو ہم نے اپنایا بھی ہے، اور اپنی امی ابو کو مانتے بھی ہیں، اور جو ہمارے امی ابو نے سمجھایا ہے کہ یہ نہ کر بیٹا، تو اس کو ہم نے اپنایا بھی ہے، اور جو ہمارے امی ابو نے سمجھایا ہے کہ بیٹا یہ کر کہ تو نیک رہے گا، نیک راہ پہ رہے گا، اللہ تجھ سے راضی ہوگا، نبی تجھ سے راضی ہوں گے، تو ہم امی ابو کے اس بات کو اپنایا بھی ہے، اس تعلیم کو، اور ہم اپنے امی ابو کو مانتے چاہتے بھی ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم صرف مانتے ہیں، اور وہ برائی پر ہی ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے، اور اس کے سے کہا جائے کہ تم کیا کرتے ہو ماں باپ کے پرتی، تو وہ کہے گا کہ ہم اپنی امی ابو کو مانتے ہیں۔ تو ماننے کا الفاظ تو دونوں گرا رہے ہیں، لیکن ایک کے ساتھ جو ہے ماننے کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کے احکام کو بھی اپنائے ہوئے ہیں، ان کے نقش قدم کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ جو تھا وہ طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو ہے صرف مانتا ہے لیکن وہ طریقہ نہیں اپنائے ہوا ہے ماں باپ کا، ان کی تعلیم نہیں اپنائے ہوا ہے۔ تو مردود کون ہوا؟ وہ صرف ماننے والا مردود ہوا، جو صرف مانتا ہے۔ گمراہ کون ہوا؟ گمراہ وہ ہوا جو صرف مانتا ہے، جو صرف چاہتا ہے، وہ مردود ہوا، گمراہ ہوا۔ اور جو ماننے کے ساتھ ساتھ جس نے اپنا بھی لیا، وہی نیک راہ پر اور نیک مومن بندہ ہوا، اسی سے اللہ راضی ہوا، اسی سے نبی راضی ہوا۔ تو سمجھو اس بات کو، گہرائی سے سمجھو کہ ماننے میں اور ماننے کے ساتھ اپنانے میں انتر ہے، فرق ہے۔ یہ میں فتوے کر رہا ہوں تم دونوں کے اوپر، دونوں میں سے کوئی صحیح نہیں، نہ بریلوی نہ سنی اور نہ اہل سنت والجماعت۔ یہ وہابی دیوبندی تو مردہ دل ہے، ان لوگوں کی تو باتیں نہیں، تو یہ بھی نہیں صحیح ہے اور یہ بھی نہیں صحیح ہے، دونوں گمراہ ہیں، کوئی صحیح نہیں۔